حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ۔ پہلی بات، دنیا میں مبعوث تمام انبیاء کرام علیہ السلام میں جس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو امت میں عظمت و رفعت حاصل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی تقلید کرنے کی بھی اپنی امت تلقین کی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثاروں میں تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کے لیے ہمیشہ تن من دھن سے تیار رہتے تھے۔ ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی خاطر اور حق کی تلاش کے لیے برسوں صحبتیں برداشت کی۔ بالآخر ایران سے مدینہ پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر ایمان لائے اور آخر دم تک اسلام کی خدمت کرتے رہے۔ ذیل کے سبق میں ان کی حالات زندگی بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہمیشہ حق کی تلاش میں سرگردہ رہتے ہیں۔ ان کی استقامت اور ثابت قدمی میں اس راہ کے مصائب کبھی بھی مانے نہیں ہوتے، اور وہ تمام تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے آگے بڑھتے رہتے ہیں۔ انہیں اپنی ذات کا خیال رہتا ہے، نہ مال و متاع کی فکر۔ عیش و آرام کی لذتوں میں ان کا دل للچاتا ہے، نہ صحراؤں اور پہاڑوں میں گھبراتا ہے۔ انہیں دھن رہتی ہے تو بس تلاش حق کی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا شمار ایسے ہی لوگوں میں ہوتا ہے۔ حق کو پانے کے لیے انہوں نے جو پریشانیاں برداشت کی، ان کا ذکر صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت پر لکھی ہوئی مختلف کتابوں میں موجود ہے۔ ایران قدیم زمانے ہی سے علم و ہنر کا مرکز رہا ہے۔ انسانی تمدن کا سورج ابھی نصف النہار پر بھی نہ پہنچا ہوگا کہ وہاں کی تہذیب و معاشرت کے چرچے عام ہونے لگے تھے۔ مجوسیوں نے زرتشتی مذہب کو عام کرنے میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ دنیا کی اولین حکومت کا قیام وہیں عمل میں آیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں ساسانی حکومت میں سیاسی تغیرات ہوئے اور فوجی نظام کو ترقی دی گئی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ ان تبدیلیوں کو دیکھتے رہے، مگر حق کو پانے کی لگن ان کے دل میں کروٹیں لیتی رہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے والد یوزخشان بن مرسلان اصفہان کے ایک گاؤں جیان کے ایک بڑے مجوسی زمیندار تھے۔ کسی وجہ سے انہوں نے جیان سے ترک وطن کر کے ہرمز میں سکونت اختیار کر لی تھی۔ اسی گاؤں میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے۔ ان کا پہلا نام معاویہ تھا۔ وہ اپنے والد کے لیے دنیا کی ساری چیزوں سے زیادہ محبوب تھے، اسی لیے بچپن سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا جاتا تھا۔ انہوں نے کم عمری ہی میں مجوسیت کی اس قدر تعلیم حاصل کر لی تھی کہ انہیں آتش کدے کا داروغہ بنا دیا گیا تھا، مگر وہ اس مذہب سے مطمئن نہیں تھے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے والد نے کسی کام کے لیے انہیں کھیت میں جانے کے لیے کہا۔ کھیت کے راستے میں ایک گرجا گھر تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کھیت میں جانے کے بجائے اس گرجا گھر میں چلے گئے اور دیر شام تک وہیں رہے۔ گرجا گھر کی رسومات اور عبادت کے طریقے سے وہ بہت متاثر ہوئے۔ گھر لوٹ کر انہوں نے ساری روداد اپنے والد کو سنائی۔ یہ سن کر وہ بہت برہم ہوئے اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کسی طرح ان بیڑیوں سے آزاد ہوئے اور ایک عیسائی قافلے کے ساتھ ملک شام چلے گئے۔ وہاں مختلف پادریوں کی خدمت کر کے انہوں نے عیسائی مذہب کی تعلیمات حاصل کیں۔ جب کسی پادری یا راہب کا انتقال ہو جاتا، حضرت سلمان رضی اللہ عنہ دوسرے کے پاس چلے جاتے۔ اس طرح انہوں نے اصفہان سے شام، نینوا اور اموریہ تک سینکڑوں میل کا سفر طے کیا اور تلاش حق کی خاطر کڑی مصیبتیں برداشت کیں۔ بالآخر اموریہ کے راہب نے انہیں یہ بتایا کہ عنقریب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین لے کر ایک نبی مبعوث ہوں گا۔ وہ کھجوروں والی زمین کی جانب ہجرت کرے گا۔ اس کے ماننے والے پروانوں کی مانند اس کے اطراف جمع رہیں گے۔ تم اس کی ظاہری نشانیوں سے اسے پہچان لو گے۔ اے سلمان سن، اس کی نشانیاں یہ ہوں گی کہ وہ صدقے کا مال نہیں کھائے گا، وہ ہدیہ قبول کرے گا اور اس کے شانوں کے درمیان نبوت کی مہر ہوں گی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اب کھجوروں والی زمین تک پہنچنے کے لیے بے قرار رہنے لگے۔ انہوں نے لوگوں سے اس سرزمین کے متعلق دریافت کیا تو پتہ چلا کہ یہ عرب کی ایک بستی مدینہ ہے۔
اتفاق سے اسی زمانے میں اموریہ میں عربوں کا ایک قافلہ آیا ہوا تھا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے اپنا تمام مال و اسباب اس کے حوالے کر دیا اور اس قافلے میں شامل ہو گئے۔ وادی قرا پہنچتے ہی قافلے والوں نے انہیں ایک یہودی کے ہاتھ غلام کی طرح فروخت کر دیا۔ اس یہودی نے بھی انہیں مدینے کے ایک دوسرے یہودی کے حوالے کر دیا۔ اس طرح حضرت سلمان رضی اللہ عنہ سخت تکلیفوں کا سامنا کرتے ہوئے کھجوروں والی زمین تک پہنچ گئے۔ وہ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کے لیے بے چین رہنے لگے۔ ایک دن وہ اپنے یہودی آقا کے باغ میں درخت پر چڑھ رہے تھے کہ کسی نے باغ کے مالک کو یہ خبر سنائی کہ قبا میں چند لوگ ایک شخص کو اپنا نبی کہہ رہے ہیں اور اس کے گرد جمع ہو رہے ہیں۔ خبر کا سننا تھا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کانپنے لگے۔ نیچے اتر کر انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی تدبیریں کیں۔ ایک روز موقع پا کر وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ وہ کچھ کھجوریں اپنے ساتھ لائے تھے۔ انہوں نے کھجوریں یہ کہہ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیں کہ یہ صدقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے کچھ بھی نہ چکھا اور ساری کھجوریں اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کھلا دیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ یہ دیکھ کر مطمئن ہو گئے کہ راہب کی بتائی ہوئی پہلی نشانی تو صحیح ثابت ہوئی۔ دوسرے موقع پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اس بار کھجوریں دیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ یہ تحفہ ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تناول فرمایا اور اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین میں بھی تقسیم کیا۔ اس طرح دوسری نشانی بھی صحیح نکلی۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اب نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری نشانی دیکھنے کے لیے بےتاب تھے۔ ایک روز وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت کی جانب محفل میں بیٹھ گئے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا کپڑا ہوا سے سرک گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت پر موجود مہر نبوت پر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی نظر پڑ گئی۔ انہوں نے نہ صرف اس کا دیدار کیا بلکہ اسے چوم کر دیر تک روتے رہے اور اسی محفل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت ہو کر مسلمان ہو گئے۔ یہاں پہنچ کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کی تلاش حق کا سفر تمام ہوا۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ اب اہل مدینہ اور مہاجرین کے بھائی بن گئے تھے۔ سب ان کی قدر کرتے اور انہیں عزت کی نظر سے دیکھتے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ابو دردہ رضی اللہ عنہ اور حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے درمیان رشتہ موقتہ قائم کر دیا۔ اخوت کا یہ رشتہ دونوں کے درمیان تاحیات قائم رہا۔ عبادتوں کی کثرت اور اہل خانہ سے غفلت جب حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کے معمولات بن گئے تو حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے انہیں ٹوکا اور کہا کہ جہاں تم پر اللہ کے حقوق ہیں وہیں بیوی بچوں کے بھی حقوق ہیں اور رات کو جاگنے کے ساتھ سونا بھی ضروری ہے۔ دوسرے دن یہ دونوں حضرات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے اور رات کے معاملے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلمان تم سے بڑھ کر دین سے واقف ہیں۔ یہ بزرگی انہیں حق کی جستجو کی وجہ سے حاصل ہوئی تھی۔ ایک مرتبہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ساتھ حضرت سلمان بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں شریک تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، اگر دین سریا پر بھی ہوگا تو فارس کا ایک آدمی اس کو پا لیں گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرماتے، جس نے سلمان کو ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا۔ لوگ جنت کے مشتاق ہوتے ہیں مگر جنت سلمان کی مشتاق ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ جب تک یہودی کے غلام رہے وہ اسلامی جنگوں میں شریک نہ ہو سکے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 300 کھجوروں کے درختوں اور 40 اوقیہ سونا معاوضہ دے کر حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کو آزاد کرا لیا۔ اب وہ جنگوں میں اپنی صلاحیتوں کا آزادانہ استعمال کرنے لگے۔ مشرکین مکہ اور یہودیوں نے مل کر جب مدینے پر حملے کی تیاریاں شروع کیں، اس وقت مدینے کو دشمنوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے شہر کے گرد خندق کھودنے کا مشورہ دیا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ خندق کھودی گئی جو اتنی گہری اور چوڑی تھی کہ دشمنوں کے گھوڑے بھی اسے پار نہیں کر سکے اور انہیں پسپا ہونا پڑا۔ خندق کی کھدائی کی وجہ سے اس غزوے کو غزوہ خندق کہا جاتا ہے۔ اس جنگ کے بعد
حضرت سلمان رضی اللہ عنہ مختلف جنگوں میں شریک ہوتے رہے۔ طائف کی جنگ میں ان کی ایما پر مسلمانوں کی جانب سے منجنیق کا استعمال ہوا۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت کے دور میں بھی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے بہت سی جنگی کارنامے انجام دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جب ایران پر لشکر کشی کی گئی تو اس وقت خود سلمان فارسی رضی اللہ عنہ اسلامی لشکر کی رہنمائی فرما رہے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اولاً اپنے ہم وطن ایرانیوں کو مخاطب کیا اور انہیں سمجھایا، میں تم ہی میں سے ایک آدمی ہوں، تم دیکھتے ہو کہ عرب میری عزت کرتے ہیں، اگر تم اسلام لے آئے تو تمہارے لیے ویسے ہی حقوق ہوں گے جیسے ہمارے لیے ہیں، تم پر وہی احکام ہوں گے جو ہم پر ہے۔ لیکن ایرانیوں نے ان کی بات ماننے سے انکار کر دیا تو جنگ لڑی گئی اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ وہ دور تھا جس میں غلاموں کو ملکوں کا حکمراں اور صفہ کے قربا کو اسلامی ممالک کا ناظم اعلیٰ بنایا جا رہا تھا۔ ایسی خوشحالی کے زمانے میں بھی مدائن کے ناظم اعلیٰ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کھجور کے باغ میں پیڑوں کے سائے تلے ٹوکریاں اور چٹائیاں بنتے رہے۔ عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تڑپ میں وہ بے چین رہتے۔ انہیں لگن لگی تھی تو جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار کی۔ اسی فکر میں غلطہ وہ زندگی کے ایام گزار رہے تھے۔ حکومت کی جانب سے ملنے والے عطیہ وہ خیرات کر دیتے یا لینے سے انکار کر دیتے۔ ان کی روزانہ کی آمدنی 3 درہم تھی۔ 1 درہم میں وہ ٹوکریاں بنانے کے لیے کھجور کے پتے خریدتے، 1 درہم گھر میں خرچ کرتے اور 1 درہم خیرات کر دیتے۔ یہی ان کے معمولات میں شامل تھا۔ اسی حالت میں حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا دنیا سے رخصت ہونے کا وقت آ گیا۔ وہ سخت علیل تھے۔ جب حضرت سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تو انہیں دیکھ کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ رونے لگے۔ سعد رضی اللہ عنہ نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے عہد لیا تھا کہ تمہارے ساز و سامان ایک مسافر کے سامان سفر سے زیادہ نہ ہو، مگر میرے پاس تو اتنا زیادہ سامان ہے، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤں گا۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس وقت حضرت سلمان رضی اللہ عنہ کا کل اثاثہ ایک بڑا پیالہ اور ایک تسلا تھا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سن 33 ہجری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ انتقال کے وقت وہ 80 برس کے تھے۔ ان کا مزار مدائن عراق میں ہے۔